اور ان پہ گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سابق گورنر سندھ محترم محمد زبیر صاحب کو، سینئر سیاستدان ہیں. اگر وہ اجازت دے تو میں یہ کہوں کہ جناب جس طرح سینئر صحافی اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جی وہ غیر جانبدار ہیں، تو یہ بھی غیر جانبدار ہی ہیں، کیونکہ نہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، نہ یہ پاکستان نون لیگ کا حصہ ہیں. بہت شکریہ زبیر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ 24 نومبر کا جو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اسے آپ ون ڈے میچ سمجھ رہے ہیں، اس کو آپ ٹیسٹ میچ سمجھ رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیا پیش گوئی ہے آپ کی اس کے حوالے سے؟ جی میرا نہیں خیال ہے ٹیسٹ میچ ہوگا. میرا خیال ہے کہ مطلب ٹیسٹ میچ ان دا سینس کہ جی اتنا لمبا نہیں چلے گا یہ. دیکھیں نا پی ٹی آئی تو ظاہر سی بات ہے یہ کہہ رہی ہے کہ کفن باندھ کے نکل رہے ہیں اور یہ آخری کال ہے. بٹ آئی تھنک پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ویسے ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پریشر کو کنٹینیو رکھیں. 24 نومبر کو کریں گے، اکتوبر میں کیا تھا، 24 نومبر کی اگر دیکھیں نا اس میں سکسیس اور فیلئر کا جو ان کا جو کانسیپٹ ہے پی ٹی آئی کا، وہ تو یہ ہے کہ حکومت کا تختہ کریں اور حکومت کا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی حکومت کو بچائیں. تو میرا خیال ہے حکومت بچانے میں تو کامیاب ہو جائے گی، لیکن پریشر جو ابھی سے اناؤنس کیا ہوا ہے وہ حکومت کے لیے ظاہر سی بات ہے کوئی آسان چیز تو نہیں ہے. اس کے لیے اس کو روکنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں کس طرح سے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، وہ دیٹ اٹ سیلف بیکمز اے نیوز. اور ان کے جو سکسیس ہوتا ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اگر ان کو یہ ڈر نہیں ہے تو پھر یہ اتنے کنٹینر اور اتنے پکڑ دکڑ اور یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں. سو اس حوالے سے ایک نیوز بنانے میں اور خاص طور پر امریکہ میں نیوز پہنچوانے میں تو پی ٹی آئی کامیاب ہوگی. لیکن اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ جی وہ ٹیسٹ میچ، تو دیکھیں نا دھرنا دینا کوئی 2 دن سے زیادہ 3 دن سے زیادہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. جو لوگ آئیں گے ان کو ٹھہرائیں گے کہاں، کیا بندوبست کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ از پی ٹی آئیز لیکن آپ کو یاد تھنکنگ. ہو ماضی میں جو تحریکیں چلا کرتی تھی دھرنے سے زیادہ وہ روز احتجاج ہوتا تھا، یعنی کہ احتجاج میں تسلسل ہوتا تھا. یہ دھرنا تو نیا فنومینا ہے نا، 2014 سے دھرنے کا ایک وہ شروع ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ احتجاج کا تسلسل برقرار رکھ پائیں گے یا ون ڈے کا ان کا ہوگا، ایک دن احتجاج ہوگا پھر سستائیں گے اور پھر حکومت کو موقع ملے گا یہ کہنے کا کہ جی بالکل ہوا نکل گئی غبارے میں سے ان کے اور یہ کوئی تحریک نہیں چلا پا رہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں حکومت انسیٹلڈ ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی پریشر ہوگا. جی پی ٹی آئی کے اوپر زیادہ پریشر ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کو یہ سکسیس بنانے کے لیے یا اس کو پارشلی سکسیسفل بنانے کے لیے اپنے ورکرز کو نکالنا ہے. اور ورکرز کافی فٹیگڈ ہیں اس وقت. 2-2.5 سال ہو چکے ہیں، جلسے جلوس لانگ مارچ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور خاص طور پر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ جی جس طرح سے کریک ڈاؤن ہوتا ہے ابھی، جیسے 24 نومبر قریب آئے گا تو مذاکر شروع ہوگی، ورکرز کو اٹھایا جائے گا، جو ان کے تھوڑے بہت بھی لیڈرز ہیں ان کو اٹھایا جائے گا، وہ چھپتے چھپاتے پھریں گے. اور پھر ایک اگر آپ نے لاکھوں لوگ نکالنا ہے تو لاکھوں لوگوں میں تو میجورٹی وہ ہوتی ہے کہ جو کہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی نوکریاں ہوتی ہیں، اپنے بزنسز ہوتے ہیں. اور جو ابھی پچھلے 2 سال کی تاریخ ہے اگر اس کو دیکھیں تو اگر ان کو اٹھائیں گے پکڑیں گے تو 2-3 مہینے تک تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ گئے کہاں ہیں گھر والوں کو. تو وہ اچھا پریشر یہ ایک الگ پریشر ہے. سو اٹ از ناٹ میں این پی ٹی ایزی آئی تھنگ ٹو کی ماؤنٹ دیٹ احتجاج کی کائنڈ آف حکمت عملی پریشر. پہ آتا ہوں. ابھی آپ نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ خبر بن جائے گی اور خبر جو ہے امریکہ پہنچے گی، تو یہ امریکہ کا زاویہ کیوں اتنا زیادہ جو ہے پاکستان کی سیاست میں؟ خیر کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے عنصر غالب رہا ہے، کیوں بہت زیادہ اس وقت جو ہے لوگ اس کی ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ آئیں گے تو غالباً پی ٹی آئی کے اوپر جو مشکلات ہیں، عمران خان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں گی. جی دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے سوائے جلد سے جلوس اور احتجاج کرنے کے اور اس کو انٹرنیشنل نیوز بنانے کے. بیکاز ظاہر ہے عدلیہ سے کوئی انصاف آفٹر واٹ ایور ہیز ہیپنڈ 26 امینڈمنٹ کے بعد کوئی وہاں امید نہیں ہے. الیکشن کمیشن سے کوئی امید نہیں ہے، پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے، بات چیت سے کوئی امید نہیں ہے، بات چیت سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتی ہے. سو اب کیا ہے کہ ایسی نیوز بنائیں اور وہاں تک پہنچے، امریکہ تک پہنچے اور ٹرمپ تک پہنچے. ٹرمپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے اس کے ارد گرد ایڈوائزرز بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو باہر ہے.
ان سے زلف بخاری وغیرہ ان سے ان کی رابطے بھی ہیں, جان پہچان بھی ہے. پاکستانی جو وہاں کمیونٹی ہے, جو خاص طور پر جو اچھے ویل سیٹلڈ لوگ ہیں, انہوں نے بڑی سپورٹ بھی کی ہے ریپبلکن پارٹی کی ان کی جیت میں, صرف پریزیڈنٹ کی نہیں, سینٹ اور پھر ہاؤس اور پھر وہ جو لیجسلیٹو اسٹیٹ اسمبلیز ہیں اس میں وہاں تک پہنچانے میں. تو وہ تو یہ ایک اثر میں تو ڈالے گا سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پی ٹی آئی پالیٹکس ہیز کے آل دا. اوپر؟ زبیر صاحب, جی پاکستان کی سیاست پہ اثر ڈال سکتی ہے چیزیں, کیونکہ ہم نے دیکھا وہ ضیاء الحق صاحب کا بالکل. دور تھا, بڑا اپیلیں ہوئی تھی بھٹو صاحب کو چھوڑنے کے لیے, لیکن جو کرنا تھا کر دیا تھا. تو آج کیا, ایک تو پھر ایک دوسرا سوال ہے کہ کیا امریکہ کی ٹرمپ کی ترجیحات میں ہوگا, اس کے پاس دو بڑے ایجنڈے ہیں, مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے, یوکرین کی جنگ ہے, چین اس کے سامنے ہے, بھارت کے اوپر وہ کنسنٹریٹ کرے گا, دیگر اس کے پاس ہے. پاکستان تو اس وقت بہت زیادہ غیر اہم ہوا ہے مغرب کے لیے, خصوصاً امریکہ کے لیے. جی لیکن وہ جو آپ نے بھٹو صاحب کی ایگزامپل دی تھی, ضیاء کی ایگزامپل دی تھی, تو اس وقت امریکہ واز ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن پاکستان. پاکستان واز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ آفٹر سوویٹ آکوپیشن ان 1979. تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کو وہ تمام فیورز بھی مل رہے تھے, اور پاکستان کے نیوکلیر پروگرام جو تھا اس پر بھی انہوں نے بالکل انڈیفرنس شو کرنا شروع کر دیا تھا, اور پاکستان میں جو ضیاء نے انلیش کیا تھا ٹیرر, اس پر بھی دے ور انڈیفرنٹ سو فار. ان کا اپنا مقصد پورا ہو رہا تھا افغانستان میں, اور جو کہ بڑا امپورٹنٹ تھا ان کے لیے, اینٹی کمیونسٹ ایک بڑا ایک سنہرا ان کو چانس ملا تھا کمیونزم کو ختم کرنے کا, جو کامیاب بھی ہوئے, اور پاکستان نے اس میں کرٹیکل رول. اب پاکستان از irrelevant جیسے آپ کہہ رہے ہیں, پاکستان کی جیو پولیٹیکل حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ بھی کہیں گے جی خطہ ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, بالکل ہے. بائیڈن کے ایڈمنسٹریشن کے وقت بھی تو امپورٹنٹ تھا, وہ ٹوٹل انڈیفرنس تھا. تو ٹرمپ جو ہے, اگر کسی پاکستانی کو جانتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے, تو وہ صرف عمران خان کو جانتے ہیں. ان کے ساتھ ایک اچھا ان کا ایک ریلیشن شپ تھی, اور پھر امریکہ اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس کا چیمپئن دنیا بھر میں, اور اگر کوئی irrelevant کنٹری ہو تو وہ اس پر پریشر کیوں نہیں ڈالیں گے؟ وہ سعودی عربیہ پر تو نہیں ڈال سکتے, دے آر ٹو امپورٹنٹ فار دیم, یا عرب کنٹریز پر جہاں نہیں ہے ڈیموکریسی اس پر نہیں ڈال سکتے. لیکن پاکستان جیسی کنٹری جو کہ ظاہر ہے وہ کوئی ایسا پاکستان کا ریلیونس ہے بھی نہیں, زیادہ ہے, ظاہر ہے. اچھا مطلب پی ٹی آئی بیسٹ. اچھا, وہ مجھ جیسے ناچیز کی رائے یہ کہ بہت زیادہ اوور پلے کیا جا رہا ہے امریکن کارڈ کو, کیونکہ ہماری اپنی سیاست کے جو تقاضے ہیں اور ضرورتیں ہیں وہ بالکل الگ جا رہی ہوتی ہیں. پتہ نہیں امریکہ اتنا زور ڈالے نہ ڈالے, مطلب دونوں طرف سے ہے نا, مطلب ہے حسین حقانی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اہمیت نہیں ہے اور ایسے ہی چلے گا جیسا چل رہا ہے. پھر ایک کاؤنٹر یا بٹ آرگومنٹ عامر, آپ کا, اس پہ سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں, جی جی بالکل پالیٹکس از اباؤٹ پرسیپشن. اگر وہ ڈرانے دھمکانے میں, اور آپ خود سوچیں کہ جب جیسے ہی امریکن پریزیڈنٹ کے ریزلٹس آئے, وہ تقریباً 270 الیکٹورل ووٹس انہوں نے ہدف جو تھا اس کو پار کیا ٹرمپ نے, تو اس کے 3 گھنٹے کے اندر اندر خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ بھی کر دی تھی سینگ کہ جی ایک امریکن پریزیڈنٹ کیوں چینج کرے گا پاکستان سے متعلق پالیسی, اور پی ٹی آئی کو کیوں فیور کرا تھا. واٹ واز دیٹ؟ وہ ایک ڈر خوف تو ہے نا, دیٹ از ریفلیکٹو. اگر آپ وہ عطا تاڑ کے اس دن پریس کانفرنس دیکھیں گے تو وہ بھی یہی ایسی باتیں کر رہے نظر آ رہے تھے, اور پی ٹی آئی اس کو ظاہر سی بات ہے کیپٹلائز بھی کرے گی, اور وہ اگر جتنا بھی ڈرانے دھمکانے میں کامیاب ہوں گے, اور میرا نہیں خیال ہے کہ فون کال آئے گی, میسیجنگ ہوگی. دیکھیں نیا جب 20 جنوری آئے گی تو اگر یہی ایمبیسڈر چلتے رہتے ہیں, فار ایگزامپل یو ایس ایمبیسڈر ٹو پاکستان, تو ان کے لیے بھی بالکل کلیئر کٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک نئی ہدایات آئیں گی پاکستان کے متعلق, اور وہ ہدایات میں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ڈفرنس ضرور ہوگا کمپیئر ٹو دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن. اچھا, ایک اور اس پہ آتے ہیں, امریکہ کی تو خیر بات ہو گئی, اور آپ کا ایک بالکل زاویہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کا ورکر تھکا ہوا ہے, فٹیگ کا شکار ہے, مسلسل جلسہ جلوس لانگ مارچ دباؤ کا شکار ہے. اب اس میں جو پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے احتجاج کرنے کی, پھر سولو فلائٹ پہ جا رہی ہے. ہم نے دیکھا ماضی میں جب بھی اس طرح کی احتجاجی تحریکیں چلیں, براڈ ایجنڈا ہوتا ہے, ان کا ایجنڈا بھی محدود ہے. اگر ہم اس کی بات کریں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے, کچھ یہ کہہ رہے ہیں جی جمہوریت کی سپریمیسی جمہوری اداروں کی ہونی چاہیے. تو اس میں کیا آپ کے خیال میں ورکر نکل کے کام بھی کر سکے گا جو یہ توقع کر رہے ہیں, جب تک عام پاکستانی جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتا؟ یعنی کہ ایجنڈا کوئی معاشی ہوتا ہے, کوئی ریفارمز کا ہوتا ہے, دیگر جو ہمارے گروپس ہیں حزب اختلاف کے, وہ اس کے ساتھ شامل ہوتے, چاہے قوم پرست ہوتے, چاہے مطلب ریلیجیس جماعتیں ہوتی, مذہبی جماعتیں ہوتی. تو ان کا جو سولو فلائٹ کی اسٹریٹجی ہے یہ کتنی ایفیکٹو ہے؟
یا نقصان دہ ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی یہ بہت بڑی مسٹیک ہے سولو فلائٹ لے کے جانے کی. جتنے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں گے اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے, اور جب اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہوتا ضروری ہے تو آپ کا ایجنڈا براڈ بیسڈ ہوتا ہے, آبجیکٹو براڈ ہوتا ہے. اس میں پاکستان میں ڈیموکریسی فار ایگزامپل, آئین کی بالادستی, جو 26 امینڈمنٹ سے جو قدغن لگی ہے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پر, وہ تمام چیزیں, مسنگ پرسنس فار ایگزامپل, جو دہشت گردی ہو رہی ہے کے پی میں اور بلوچستان میں, مشکلات پیش آ رہی ہیں معیشت کے حوالے سے, تمام چیزوں کے حوالے سے, اگر یہ براڈ بیسڈ ایجنڈا کرتے تو پھر وہ ظاہر ہے دیٹ ول لیڈ ٹو الٹیمیٹلی, اگر وہ سکسیسفل ہوتے تو لیڈ ٹو عمران خان's ریلیز. وہ تو ایونچوئل بینیفٹ تو وہ آپ کو ملے گا نا اگر ڈیموکریسی ریسٹور ہو جاتی ہے. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو سے کہ مجھے عمران خان کی کو ریلیز کروانا ہے, اس کے بعد پارلیمنٹ جیسی ہے ویسی رہے, جوڈیشری ہے جیسی رہے, ہمارا جو الیکشن میں ہوا تھا وہ ویسے رہے. لیکن اس میں عامر ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ حکومت کو بھی تھوڑا سا اس کو سوچ سمجھ کے, کیونکہ یہ جو آج کا ماحول ہے جس میں ورکرز کو نکلنا اتنا مشکل ہے, جب پریشر بڑھتا ہے اور کامیابی تھوڑی سی نظر آتی ہے, اور بات جیسے ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا, تو وہ تمام قوتیں جو ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو اس وقت کریک ڈاؤن میں لگی ہوئی ہیں, وہ بالکل دنیا بھر میں دیکھا ہے, صرف بنگلہ دیش میں نہیں دیکھا, ایک وقت آتا ہے وہ بالکل withdraw کر جاتی ہے. اینڈ دیٹ انکریجز ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈس, ملینز اینڈ ملینز ٹو کم آؤٹ. ایک عام شہری جب اس کو بالکل محسوس نہیں ہوگا, جب ایک عام فیملی بھی پھر باہر آ جائے گی لاہور میں اور پنڈی میں اور ہر جگہ اسی چیز کو ڈیمانڈ کرنے کے لیے, تو یہ حکومت کو تھوڑا سا ڈر خوف ہونا چاہیے کہ وہ مومنٹ کبھی بھی آتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کب آنے والا ہے. اور پاکستان میں جس نوعیت کے تضادات ہیں اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فشرز ہیں, خلیج ہے, وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو امکان ہے. لیکن یہ جو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا ایجنڈے کو براڈ کرنے میں ناکام رہی ہے, کہ جو کام وہ نسبتاً کہتے ہیں نا کہ بلوچ گروپس اگر ناراض ہیں, کے پی میں لوگ ناراض ہیں, نیشنلسٹ ناراض ہیں, مذہبی قوتیں, ان کو جوڑا جا سکتا تھا, چھوٹی جماعتوں کو جوڑا جا سکتا تھا. لائرز کو سول سوسائٹی کو دیکھیں نا, لائرز کو فار ایگزامپل, لائرز ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ 26 امینڈمنٹ کے خلاف ہے, بہت شدید خلاف ہے. جوڈیشری ظاہر ہے ان کے لیے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا تمام لیگل کمیونٹی اس میں ڈویژن ہے, بٹ جو آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے نظریے کے ساتھ ہیں, ان کو تو آن بورڈ دیکھیں. اگر 24 کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اچھی موومنٹس ہوتی ہیں وہ آج کے دن پی ٹی آئی لیڈرشپ کسی لیگل کمیونٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی پریس کانفرنس کرتی ہوئی نظر آئے, بلوچستان کی لیڈرشپ کے ساتھ پریس کانفرنس کرتی ہوئی نظر آنی چاہیے. اسی طرح سے کے پی, اسی طرح سے سندھ میں. ضروری نہیں تمام آپ کی پارٹی کے لوگ ہوں, بٹ فار ایگزامپل لیٹس ٹیک سندھ, پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر پچھلے میرے خیال ہے 6-8 مہینے سے قدم بھی نہیں رکھا. سو پی ایم ایل این کو جہاں ہم بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے سیکنڈ سب سے بڑا صوبہ بالکل اگنور کیا ہوا ہے, بٹ واٹ اباؤٹ پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی کو تو سپورٹ چاہیے, ان کی تو کراچی میں سپورٹ ہے, وہ آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جائے گی, بیکاز اب ظاہر ہے وہ دیکھتے ہیں عام لوگ کہ وہ جو 18-19 جو ان کے ایم این ایز کلیم کرتے ہیں جو جیتے تھے, ان کا نام بھی کوئی لینے والا ہے وہاں اسلام آباد میں, لاہور میں بیٹھ کے کوئی, یا پشاور میں, نو ون. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی, میرا تو خیال ہے غلطی کر رہی ہے. دے ہیو ٹو میک مور اینڈ مور پیپل ٹو اٹریکٹ ٹورڈز دس براڈر ایجنڈا. اب براڈر ایجنڈا اتنا افیکٹو ہو سکتا ہے, اس میں اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی کامیابی ہوتی ہے تو پریشر اس پر ضرور آئے گا کہ عمران خان کی ریلیز تک کا. ہاں, کیونکہ لوگوں میں عدم اطمینان ہے, معاشی چیلنجز ہیں لوگوں کے, دہشت گردی کے, جیسے کہ آپ نے فرمایا. اچھا, اگر پیرس کے حوالے سے بات کریں, کچھ لگ یہ رہا کہ بشرا بی بی تھوڑا سا زیادہ فعال کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور جس طرح کے احکامات انہوں نے میٹنگ میں صادر کیے کہ ہر ایم این اے جو ہے 10,000 لوگ لے کر آئے گا, اور اتنے لوگ جو اتنے ایم پی اے لے کر آئے گا, کیا یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے ان کا کردار مستقل ہو جائے گا, کم از کم یہ احتجاج کی دوران جب تک عمران خان مشکل میں؟ جی دیکھیں, پی ٹی آئی ہیز ریئلائزڈ ویری لیٹ ان دا ڈے کہ پاکستان میں جو مرضی کرنے, وہ جتنے بھی نکتہ چینی کرتے تھے موروثی سیاست کے حوالے سے, پاکستان میں ایک پارٹی میں ڈسپلن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر وہ ڈسپلن, اگر جب آپ کا مین لیڈر نہ ہو, یا جیل میں ہوں یا ایگزائل میں ہوں, تو سم ون ہیز ٹو لیڈ. اور وہ پارٹی میں اگر وہ ریلیٹیو نہیں ہوگا, بیوی یا بیٹی یا بیوی, تو وہ پارٹی میں 10 ٹکڑے ہو جاتے ہیں.
اب نصرت بھٹو نے پہلے لیڈ کیا تھا جب بھٹو صاحب جیل میں تھے، پھر بے نظیر نے لیڈ کیا تھا. ابھی کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ اگر بے نظیر لیڈ نہ کر رہی ہوتی پیپلز پارٹی کو تو وہ کم بیک کر سکتی؟ بالکل بھی نہیں کم بیک کر سکتی تھی. وہ یونٹی آف کمانڈ اس کی وجہ سے آئے. پاکستان میں جب ایک انڈیویجول، جب عمران خان کی وجہ سے پارٹی ہے نا، عمران خان کی وجہ سے سب کو پتہ ہے عمران نہیں ہوگا تو یہاں پارٹی کے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو اسی طرح سے کلثوم نواز صاحبہ نے لیڈ کیا تھا، پھر مریم نواز نے ایک کی رول پلے کیا تھا. اگر مریم نواز نہ ہوتی تو سارے پارٹی دو حصوں میں بٹ چکی تھی بالکل برے طریقے سے، اور آج پتہ نہیں کہاں کھڑی ہوتی. سو میرا تو خیال یہ ہے کہ جس طرح سے پچھلے کچھ عرصے سے جو بہت آپس میں ڈفرینسز نظر آئے ہیں، ہم نے کچھ ناراض ہو کے بیٹھ گئے. شہریار افریدی فار ایگزامپل، ویئر از ہی؟ ظاہر سی بات ہے وہ ناراض ہے نا. ایک میں نے ایگزامپل دیا آپ کو. تو یہ اب یہ کتنا افیکٹولی لیڈ کرتی ہیں. میں ایک اور بڑا دیکھیں، ہمارا جو پورا اس وقت سیاسی نظام ہے اسٹریس کا شکار ہے، بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے. اور ماضی میں جب جب ایسا ہوا تو کسی تیسری قوت نے مطلب ہے کہ اس چیز کو ریزالو کرانے کی اپنے تئیں کوشش کی، اس پہ کامیاب بھی ہوئی کسی نہ کسی وے میں. آپ کو لگتا ہے کہ ملٹری لیڈرشپ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، یا اس وقت وہ پوری طرح حکومت کے ساتھ ہے؟ کوئی اس کا نیوٹرل سٹانس ہونا چاہیے کہ جہاں پہ وہ کہے کہ جی یہ چیزیں ملک کے لیے نقصان دہ ہو گئی ہیں، اور جو وارنگ پولیٹیکل فیکشنز ہیں وہ کوئی نہ کوئی ریزالو کرے اس معاملے کو تاکہ پاکستان کو آگے بڑھنے کا راستہ ملے. جی دیٹ مومنٹ ول کم بٹ میرے خیال سے ابھی تک وہ نہیں ہے احساس. ابھی تک ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے، اور برے طریقے سے ختم کرنا ہے، اور اس طرح سے ختم کرنا ہے کہ عمران خان کا فیوچر جنریشنز یاد بھی نہ کرے کہ وہ کوئی ایسا سیاسی شخصیت تھی. سو اس وقت تو ایز وی ٹاک تو بالکل آبجیکٹو وہی ہے جو آج سے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے تھا، یا مئی 9 کے بعد خاص طور پر بڑھ گیا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے اگینسٹ کاٹا لگا ہوا ہے اور اس کو کاٹے کو نہیں ہٹانا ہے. جیسے ہر پولیٹیشین کا میجر پاپولسٹ لیڈر کے اگینسٹ کاٹا لگتا رہا ہے ان دا پاسٹ، بٹ ایک وقت آتا ہے جب وہ کاٹا ہٹ جاتا ہے. تو ابھی تک تو ان پر کاٹا لگا ہوا ہے اور کوئی ریویو پاسبل نہیں ہے. زہیر صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، صورتحال کہ پاکستان اس وقت بری طرح پھنسا ہوا ہے. سوال یہ نہیں کہ حکومت مشکل میں ہے یا پی ٹی آئی مشکل میں، پاکستان مشکل میں ہے. اور اس کو مشکل میں تو ڈال دیا گیا ہے، لیکن اس کو اس مشکل سے نکالے گا کون، یہ ابھی سوال ہے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے، کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی زراعت کے حوالے سے. ہمارے کسان کاشتکار جو ہیں وہ بھی بڑا کہتے ہیں کہ عدم اطمینان کے شکار ہیں، بہت پریشان ہیں. ان کو گندم کی صحیح قیمت نہیں مل رہی بقول ان کو گنے کی صحیح قیمت نہیں مل رہی. اور بے شک مریم نواز صاحبہ نے بہت ساری کسان دوست پالیسیز کا اعلان کیا ہے، اس کے باوجود لگ یہ رہا ہے کہ ان کے دل نہیں جیت پا رہی. کیوں؟ ہم جانتے ہیں وقفے کے بعد.